پر کس یہ جو کتے آتے ہیں ایسے مجھے تو لگتا ہے ان کے مالک آگے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو عام پبلک میں تو یہ ان کو نکلنے ہی نہیں دیتے کتوں کو، کیونکہ پتہ ہے ان کو یہ کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے نا پتھر سے مار دے گا. یہ کتے میرے خیال ہے کوئی اسپیشل گیسٹ کے طور پہ ہی جاتے ہیں جدھر جاتے ہیں. نہیں یہ ویسے بھی جتنی بھی آپ کی یو کے میں بھی جو رائل اکیڈمی ہے نا، رائل آرمی کی اکیڈمی ہے، اس میں اس وقت بھی آپ کے یعنی کم سے کم آپ کے 27 کے قریب ڈیپوٹیشن پہ ہیں وہاں پہ اعلیٰ فوجی افسران، سب سے زیادہ جو لندن میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ. بی ایف ٹی بھائی کس منہ کے ساتھ یہ لوگ ان لوگوں میں آگے بیٹھتے ہیں؟ ان کے ملک کا قانون دیکھ لو کہ ایک بس کی ٹکٹ اگر کسی ایم این اے نے بہن جو چوری کی ہو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، اور اس ملک میں یہ سارے آگے پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ یہ کیسے ان کے لعنت پڑی ہوئی ہے آگے ادھر اس نظام میں. یہ جیسے آگے ادھر ایسے وہ کہتے ہیں کہ آگے بے شرموں کی طرح یہ اس نظام کو دیکھ کے بھی یہ بالکل حرام خور ہیں، بالکل بنے ہوئے. جی خالد محمود بھائی. جی جی برادر آپ بھی تو یو کے سے ہیں، آپ بتائیں ہمیں یہ کیا یو کے میں اتنے زیادہ کیوں آتے ہیں فوجی؟ یو کے 100 سال تک غلام جو رہے ہیں تو پھر ادھر ہی آنا ہے انہوں نے جی. یہ بوٹی بھی تو یو کے والے نے لگائی ہوئی ہے نا فوج، بالکل سارا بالکل طریقہ کار ان کے ہی اپنایا ہوا ہے انہوں نے. وہی قانون وڈیرا کے سسٹم عدالتیں جیسے ان کے طرز عمل پر. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنی انسانی حقوقی پامالیاں کر رہے ہیں، جتنا ظلم تشدد کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ یعنی میرا نہیں خیال اس وقت ایک تو دنیا کے خطے نکال کے غزہ اور ایک تو اور ان کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ یہ پامالی کی جا رہی ہے. تو اس کا احتجاج ہمیں پھر 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذمہ دار بالکل ہیں اس ساری گیم کے. آنے والے وقتوں میں بھائی جان جیسے یہ کر رہے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں ان کو جیسے یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو تو وہ کیا کہتے ہیں ٹیرورسٹ آرگنائزیشن کہنا چاہیے کہ یہ ایک بالکل جیسے طالبان ہے، یہ بھی اس طرح کا ایک ادارہ ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے. اور ماسٹر بھائی کیونکہ طالبان تو آپ یقین نہیں کریں گے اس بات پہ کہ جو کل بھی شاید ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، جو عمران خان صاحب کی پالیسیز تھی نا اوورسیز پاکستانیز کے لیے، کہ تھوڑا سا مطلب اوورسیز پاکستانی کو اس طریقے سے ایک سٹیٹس دیا گیا خان صاحب کی حکومت میں، اور جسٹ ریزن، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب طالبان نے اسی پالیسی کے تحت ان کے جو اوورسیز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ تر وہ اوورسیز ہیں جو اینٹی طالبان ہیں، جو دنیا بھر میں افغانی ہے نا. اب یہاں گپ شپ لگائیں کسی کے ساتھ جا کے وہاں پہ ایجوا اسٹیٹ چلے جائیں آگے پیچھے ریسٹورینٹ ان کے افغانیوں کے، تو وہ زیادہ تر طالبان کے خلاف ہی آپ کو ملیں گے. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ الفا بھائی انہوں نے ان کو نا وی آئی پی سٹیٹس دے دیا ہے، یعنی جو ان کے اوورسیز افغانی ہیں ان کو وی آئی پی سٹیٹس دے دیا ہے. مجھے ایک اگلے دن ملا یہاں پہ افغانی، تو یہاں ہمارے بہت زیادہ ہیں نا، ادھر باسٹن میں بھی بہت زیادہ ہمارے، تو وہ وہاں پہ مجھے ملا تو مجھے بتا رہا تھا ایک تو ہے تو ویسے وہ اینٹی طالبان، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بڑا وی آئی پی ایک سٹیٹس دے دیا انہوں نے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو دفتری معاملات ہیں ان میں کرپشن نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ان کی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحت مند معاشرے کی اور ایک ترقی کی جانب بڑھنے والے معاشرے کی جو پہلی اینٹ کی بنیاد ہے نا، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے رکھ دی ہے. تو اس پہ وہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیے گا کتنی زبردست ہمارا تعمیر ہوگی. بالکل ہی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے وہ ٹیرورسٹ تو ویسے میرے منہ سے نکل کے طالبان، لیکن وہ تو اپنے لوگوں کے لیے بھائی جان پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. وہ جس طرح انہوں نے اپنے ملک کے لیے جہاد کی ہے، 40 سال سے وہ جنگ میں ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ابھی پاکستان سے زیادہ ان کی کرنسی کی ویلیو اس کی زیادہ ہے ہمارے ڈالر کے، جیسے ہمارے تو اس کی ویلیو ہی نہیں رہی روپے کی، لیکن ان کی تو دن بہ دن مضبوط ہو رہی ہے کرنسی بھی.
मास्टर जी अल्फा भाई की बात की तायद करते हुए थोड़ा सा तमीज़ी गुफ्तगू 1 मिनट के लिए कर दूं कि गयूर कौमों की अलामत होती है कि अगर उनसे कोई खित्ता, कोई जगह, कोई ज़मीन का टुकड़ा या कुछ इस तरह की तनसीबात ले ली जाती हैं या कुछ चीज़ें ले ली जाती हैं तो वो वापस लेकर छोड़ते हैं। अफ़गान चूँकि गैरतमंद कौम थी और उनके ऊपर जब ये जंग मुसल्लत की गई तो उन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क को आज़ाद करवाया उसके बल्कि अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के साथ साथ अपनी रेट भी कायम की और अपनी हुकूमत भी आज कायम की, क्योंकि दुनिया सारी उनके खिलाफ थी लेकिन वो तने तनहा अकेले खड़े रहे और साबित कदम रहे। वजह ये थी कि तवक्कुल अल्लाह था, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल था और अल्लाह की मदद आन पहुंची। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो हम पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक का कला कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का कला है, क्योंकि ये वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की आ, सरबराही के लिए मुंतखब किया, या जिस तरह भी कहें। अच्छा, इनसे बांग्लादेश चला गया, बांग्लादेश तो गया ही गया, साथ में ये 90,000 पतलूने भी देकर आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने कोई और बात तक न की बल्कि उसी के तर्ज के ऊपर चलते रहे और अगर इन तक पड़े तो अल्लाह पाक ना करे जिस राह पर ये चल रहे हैं। आज वो कौन बंदा आया था इस ब्रोड के ऊपर, किसी बंदे ने आकर ये बात कही कि जिस तरह नौजवान और स्टूडेंट्स गुस्से में और उनका जो गज़ब है वो ज़ाहिर हो रहा है, तो सामने सामने जो हालात हैं वो इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि ये बगावत सर उठाएगी। और मैं अपना मौक़िफ़ एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न में ये बात करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बगावत हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तानी कौम में वो जो इनकी रगों में वो जो जरासीम है बगावत वाले, अल्लाह करे वो जागें, अल्लाह करे इनको वो कीड़ा डंक मारे, वो बगावत वाला और वो इनकलाब वाला। फिर मैं देखूंगा कि ये किधर जाते हैं और क्या करते हैं और किसके ऊपर अपनी रेट कायम करते हैं। ये रेट दरअसल पाकिस्तान या किसी इस्लामी मुल्क की नहीं, ये रेट इनके आकाओं की है, ये रेट इनकी है जहां पर ये रोजाना सुबह दोपहर शाम 3 वक्त सजदे करने आते हैं। तो आज कायदानियों को उलमा कॉन्फ्रेंसेस में बिठाना और ये सारा कुछ करना ये किसी की ईमा पर हो रहा है। कोई बिठवाना चाहता है, ये बिठाते नहीं, इनके ऊपर बिठवाया जाता है कि नहीं तुम बिठाओगे, तो ये फिर बिठाते हैं। तो ये अपनी मर्जी से तो पाकिस्तान में कोई बात नहीं होती। नवाज शरीफ ने लॉबिंग की, नवाज शरीफ को क्या इन्होंने वो नवाज शरीफ को जाकर ऐसे क्लियर किया है कि मैं कहता हूं कि इस तरह तो कोई आबे जमजम से या गंगा नहाकर भी नहीं आता हिंदुओं में और मुसलमानों में जमजम से या माँ के पेट से इस तरह तो साफ शफाफ बच्चा पैदा नहीं होता बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी इस चीज के उसके ऊपर ना कोई इल्जाम, ना कोई जुर्म, ना कुछ, बिल्कुल ना कोई गुनाह उसका। इस तरह नवाज शरीफ को इन्होंने इस तरह कर दिया है जिस तरह पहले दिन का नौमौलूद बच्चा। तो ये हमारी अदालतें हैं। शैतान भी आजकल कोशिश में है कि पाकिस्तानी अदालतों से जाकर जन्नत के लिए वो क्या कहते हैं कि मुकदमा लड़े, देखें उस गरीब का क्या होता है। जी ओवर टू यू जी ओसी भाई। यार मैं जी बिल्कुल बात आपको बताऊं, भी इन्होंने बात की है कि अफगानिस्तान की बात आप कर रहे थे। आपने एक बात की थी कि अल्लाह, उन्होंने किया अल्लाह पे भरोसा। सर ये बात ही सारी अल्लाह पे भरोसे की है। आपको चाहिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इतना ही पढ़ाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या है, सिर्फ इनको यही पढ़ा दें, इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। उनकी कामयाबी का राज ही यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस उन्होंने किसी की फिक्र नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। उनको हमारी तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो शायद नहीं है, उनके पास एटम बम भी शायद नहीं है, उनके पास शलवारा की भी पहनते हैं, तस्बीहें करते हैं, लेकिन उनके पास गैरत है, उनके पास इज्जत है, 2 वक्त की रोटी खाते हैं और वो अल्लाह को बड़े जो ना वो प्यारे हैं। ये जो हम लोगों ने दिमाग में डाल लिया हुआ ना कि ये चीज़ें दुनिया से मोहब्बत, ये हमें ले डूबेगी और ये बर्बाद करेगी, यही इनका अलमिया है हमारी फौज का। मैंने बड़ा गौर करता, कभी सोचता यार ये कैसे मुमकिन है कि यार ये अपने मुल्क का इतना नुकसान कर जाए, लेकिन मैं कन्विंस ना हूं कि ये समझ रहे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं मुल्क को। हालांकि ये ठीक नहीं कर रहे, इनकी आंखों में पट्टियां बनी हुई हैं। इनको लगता है कि ये जो रास्ते पे चल रहे हैं यही रास्ता पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा।
لیکن یہ راستہ بربادی کا راستہ، ہر وہ راستہ جو لا الہ الا اللہ سے دور ہو جائے اور شرک میں مبتلا کرے اور سجدے کروائے، وہ بربادی کا راستہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی سر۔ جی اپنا نظر بھائی، نظر بھائی، سوری ماسٹر جی صرف 1 منٹ جی، میں صرف 1 منٹ لوں گا، قطع کلامی کے لیے معافی۔ نہیں ٹھیک ہے نظر بھائی، بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ میں نے جس طرح کہا ہے کہ توکل علی اللہ، تو نظر بھائی وہ توکل علی اللہ ہی پڑھانے والا آ گیا تھا جس نے سیرت الرسول کے لیے القادر ٹرسٹ کا قیام کر دیا تھا، جس نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام کر دیا تھا، اور جس نے پاکستان کے 23 کروڑ بکھرے ہوئے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اب یہودیوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ لوگ اس طرف نکل پڑے تو توکل ان کا اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا اور تصوف ان کا اتنا اسٹرانگ اور اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے یہ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس وقت بندہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو جائے، جس وقت بندہ اپنا سب کچھ، جان مال، بیٹے اولاد، تن من دھن، سب کچھ اپنا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر فنا کر دے، اپنے آپ کو خدا اور اس کے راہ میں فنا کر دے، تو پھر اس کے بعد پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اب یہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھانے والا آ گیا ہے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر یہ ایک دفعہ پھر دوبارہ یہ ابھریں گے، اور یہ ابھر کر جس طرح انہوں نے آج 3.5 سالوں میں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کر دیے، اگر ان کو رہنے دیا گیا تو یہ تو 10 سال بعد ہمیں گردن سے پکڑ کر ہمارے ساتھ بات کریں گے، 10 سال بعد تو یہ ہمیں گریبانوں سے پکڑیں گے کہ کیوں مارا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں، ہم انہی کے وہ جو غدار ہیں، انہی کی صفوں میں وہ جو چھپے ہوئے آستین کے سانپ ہیں، ان کو استعمال کر کے ان کا ہی کلا کما کر دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر آستین میں چھپے ہوئے سانپوں کو استعمال کیا اور ان کا قلع کما کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک ٹارگٹ تھا، ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ ٹھیک تھا، سائفر ٹھیک تھا، جس کو دھمکی دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی کہ ہم تمہارے ساتھ، تو وہ دھمکی جو اس نے وصول کی، جس کو دھمکی آئی، اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیا تھا، اس کی جو توقعات تھیں، اس کا جو وہ سروے تھا وہ غلط نکلا۔ اب وہ سمجھا کہ شاید یہ بھی نواز شریف ہوگا، وہ سمجھا کہ شاید یہ بھی زرداری ہوگا، ہم آنکھیں دکھائیں گے، یہ دبک کر باہر چلا جائے گا، یہ ڈیل کر لے گا، NRO مانگے گا، یا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس قدر مزاحمت ہوگی، اس کو نہیں پتا تھا بیچارے کو کہ اس قدر میرے فیصلوں کے خلاف لوگ باہر نکل آئیں گے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم اس قدر ننگے ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنے منہ چھپانے پڑیں گے، اس کو اس بات کا قطعی خبر نہ تھی کہ ہم اگر اس کو نکالیں گے تو ہمیں اپنے ہی گھر میں بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی۔ تو ان کا اندازہ جو تھا وہ بھی غلط نکلا اور ان کا انتخاب بھی غلط نکلا، وہ انتخاب غلط کر بیٹھے تھے۔ وہ پہلے کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کے اوپر تجربے کرتے رہے اور انہوں نے پھر انتخاب جو تیسرا کیا تو وہ بڑا غلط انتخاب کر بیٹھے۔ اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ اب اگر الیکشن کروائیں تو بھی ان کی مجبوری، اور اگر نہ کروائیں تو تب بھی یہ پھنستے ہیں۔ اب دونوں طرف سے یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اگر آگے جائیں تو کائی، تو پیچھے جائیں تو آگ یا دریا، تو دونوں طرف ان کی موت ہے۔ اب یہ کھڑے ہوئے ہیں بیچ راہ میں کہ جائیں تو کہاں جائیں، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اب یہ کدھر کے بھی نہیں رہے۔ جی ماسٹر جی، اوور ٹو یو جی۔ جی میں بالکل نظر بھائی جیسے بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی ایک سوچ ہے، ایک جیسے جو کون سا بھی ادارہ ہے نا، آپ دیکھ لو، ججز دیکھ لو، وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ میرٹ پہ کوئی جج نہیں آتا، ایک کا جج اگر اس کی کوئی فیملی میں یا اس کا کوئی جاننے والا، اسی طرح یہ سب قابض ہیں اپنے اپنے، جہاں جس کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے نا پاکستان میں، وہ اس طرح نہیں کہ وہ میرٹ پہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے انہوں
کے قبضے میں انہوں نے پیسوں کے ساتھ خرید لی ہے سارا کچھ. تو ایسے جو ینگ جنریشن غصے میں تھی تو لوگوں کو جب آپ کے بچوں کو یا آپ کے وہ جابس جن کے پہ میرٹ پہ وہ جہاں ان کے بنتا ہے ان کو نہیں ملتا تو لوگ وہ اتنے اگریسو موڈ میں تھے کہ بچے جو اسٹوڈنٹ ہیں ملک اپنا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ قابض ہیں ہمارے ملک پہ. انہیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ پاکستانی بچوں کے ساتھ یا کسی کے کوئی ہوتا ہے نا ان کی سوچ میں ذرا بھی کوئی اپنی قوم کے بارے میں کچھ نہیں ہے. یہ تو صرف ایک ٹولہ جیسے اپنے گھر کا انہوں نے سوچنا ہے کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا. اس طرح کا یہ کرپٹ سسٹم انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے. قانون کو انہوں نے گھر کی لونڈی کسی ملک میں بھی آپ دیکھ لو ترقی یافتہ ملکوں میں آپ دیکھ لو کہ قانون کو اتنی جو ہے نا اس کی سختی سے اس پہ عمل کرایا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چھوٹی موٹی بھی آپ کو گاڑ پر کر دو. تو اس لیے ہمارے ملک میں تو قانون ہے ہی نہیں ہے. قانون یہ کیسا قانون ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے اور 100 طرح کے بہانے بنا کے انہوں نے کتنے ٹائم ہو گیا یہ ان لیگل لوگ ہم پہ مسلط ہیں. تو کوئی فرق نہیں ان لوگوں کو پڑتا. بالکل آئی ایم ایف کا اگر پرابلم نہ ہوتا تو انہوں نے الیکشن کی طرف بھی نہیں جانا تھا. بالکل یہ تو ان کو ڈالر چاہیے تو یہ آئی ایم ایف کی یہ ایک وہ جو ہے نا کر رہے ہیں سارا کچھ الیکشن کا بھی. ورنہ تو ان لوگوں کو تو یقین کریں ہمارے ملک میں اصل میں چاہیے خون خرابہ ہو جیسے کوئی انقلاب آئے تو یہ ان لوگوں سے جان چھوٹ سکتی ہے. ورنہ یہ جس طرح ہم پہ مسلط ہیں یہ تو وہ کہتے ہیں کہ خود تو مریں گے نال ساری قوم کو بھی بیڑا گر کر دیں گے. بالکل جی بالکل ماسٹر جی. جی اوسی بھائی. جی ماسٹر جی نے بڑی زبردست بات کی. تو ماسٹر جی آپ کی نظر اور خالد محمود بھائی آپ کی نظر بھی ایک شعر علامہ صاحب کا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو یہ جو ایک طوفان ہمارے سامنے ہے نا تو یہ سمجھ لیں یہ شاید اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمیں ہمارے اندر جو ہمیں مضطرب کرنے کے لیے تو یہاں بلکہ کسی نے شاید خالد بھائی نے بات کی ہے کسی نے کہ یہ جی اٹھتے نہیں ہیں نا یہ ہمارے لوگ اٹھتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے اس کی. تو اس کی ماسٹر جی ہمیں پچھلے کوئی 500-700 سال سے 1000 سال سے اس کی ٹریننگ نہیں دے گی. ہم جو اس خطے کی تو نہیں میں بات کرتا چلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں جہاں سے ہمارا تعلق ہے پنجاب کے ریجن سے. ہمیں اس کی اس طریقے سے نا ہمیں کوئی تربیت نہیں ہے اس بات کی. ہم نے ویلکم کرنا ہے ہر طاقتور کو ہم نے ویلکم. یہ انفارچونیٹلی ہماری اس طریقے سے نیچے الفا بھائی نے بھی لکھا جی کہ وہ دیکھیں یہ تو ایک مراسلے کے اوپر وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے نا یہ آپ کی جو غیر ملکی قابض فوج ہے ٹھیک ہے مقامی لوگوں کا اتصال کرنے والی جو ایک یہ تنظیم ہے یہ تو لیٹ کی ایک مراسلے پہ ٹھیک ہے. اور وہ جو دن طالبان کی ہم بات کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں نا نیٹو اور نیٹو پلس پلس تھا وہ خالی وہ نیٹو نہیں تھا ٹھیک ہے نیٹو پلس پلس یعنی امریکہ آیا اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور پتہ نہیں 36-37 ملکوں کی پوری وہ لسٹ تھی میرے پاس کسی زمانے میں پوری لسٹ تھی تو جو سارے ممالک اس کے ساتھ آئے تو ان سب کو انہوں نے جو ہے دیکھیں نا پش بیک کر دیا. کیا تھے نیتے لوگ تھے ایک اعتبار سے دیکھا جائے کوئی ان کے پاس وہ نہیں تھی لیکن تیقن تھا یقین تھا ٹھیک ہے. اور ان کے پاس اپنی مٹی کے ساتھ اپنے سرزمین کے ساتھ ان کی ایک وفا تھی اپنے لوگوں کے ساتھ ایک وفا تھی اپنے اللہ کے اوپر ان کا ایک یقین تھا. تو یہ جو کوالٹیز ہیں نا ہمارے یہاں پہ نہیں ہے نا جی. ہمارے یہ جو ابن غلام ہیں یہ جو تنظیم ہے مقامی لوگوں کو اتصال کرنے والی ان کے اوپر تشدد کرنے والی جسے آپ پاک فوج کا نام دیتے ہیں تو یہ تو بنی ہی غلامی کی مٹی کے ساتھ ہے یعنی کہ اس کا جو خمیر ہے وہ غلامی کی مٹی سے بنایا گیا. تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ اس سے آپ میں کم سے کم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس نے آپ کو بر اعظم فتح کر کے دینے تھے اس نے آپ کو آزادی دلانی تھی اس نے آپ کو ایک خود مختار اور خودی والی ایک قوم بنانا تھا جو کہ اپنا جو ایک مقام ہے وہ ریکلیم کرتی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر. یہ تو ڈیزائن اسی لیے کی گئی تھی کہ آپ کو وہاں رکھا جائے جہاں آج آپ ہیں. تو اٹس ڈوئنگ اٹس بیسٹ یعنی یہ تو وہی کام کر رہی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا. تو یہ تو ہمیں ابھی اس کی جو کہتے ہیں کہ ایکسپوجر ہوا یا ہمیں اس کی جسے کہتے ہیں کہ ایک ماسک ان کا گرا
تو ہمیں اویئرنیس ہوئی نہیں یار، یہ تو ہم جو اسے سمجھ رہے تھے جیسے ہمارے بچوں کو وہ غلط سی معاشرتی علوم انہوں نے پڑھا دی، وہ طرح طرح کی اور چیزیں، مطلب نمبر 1 ہے، فلان ہے، ڈمکا ہے، ہم یہ ہے اسلام کا وہ قلعہ کیا، وہ قلعہ ہے پورا ایک جو انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں 75 سال سے، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جھوٹے سچے وہاں پہ 2 نمبر زید حامد جیسے 2 نمبر اور دوسرے لفافے کھڑے کیے جو کہ ان کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ تعریفوں کے انہوں نے پل باندھ دیے ہیں۔ آپ مثال میں آپ کو دیتا ہوں بھائی، آپ دیکھیں ضیاء صاحب نے جو یہ فساد کروایا یا کیا، میں تو خیر اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہے، تو اس زمانے میں ISI کا چیف تھا اختر عبد الرحمان تھا، ٹھیک ہے، اختر عبد الرحمان ISI کا چیف تھا اس زمانے کے اندر۔ تو وہ جو امریکہ سے ڈالر ان کو ملتے تھے، وہ ڈالر آدھے تو یہ خود آپس میں بانٹ لیتے تھے، باقی تھوڑے وہ جو جہاں دینے ہوتے تھے وہ دیتے تھے۔ تو یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ اس نے جو ہمایوں، اس کا بیٹا ہے ہمایوں اختر، اور دوسرا وہ جو ہے مجھے نام نہیں اس کا آ رہا، ان دونوں بھائیوں کے لیے اس نے CIA سے کہا جی کہ ان کو امریکی نیشنلٹی آپ دیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیل ہو رہی ہے، وہ 81 82 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو آپ امریکی نیشنلٹی دیں۔ تو CIA نے کہا جی کہ ہم جو اس طریقے سے انڈر ٹیبل ڈیل کرتے ہیں، ہماری کچھ جو ہے کانسٹیٹیوشنل یا ہمارے قانون کی کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ ہم آپ کو امریکی نیشنلٹی نہیں دے سکتے، بلکہ ہم آپ کو کینیڈین نیشنلٹی جو ہے وہ دلوا دیں گے، ٹھیک ہے نا، امریکیوں کا بیک یارڈ جو گندا کام وہ کینیڈا کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو ان دونوں بھائیوں کو انہوں نے کینیڈین نیشنلٹیز دلوائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ابھی یہ جیسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو سیک جب کیا گیا، اس سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک سوئس لیکس آئی تھی، آپ کو یاد ہو سوئس لیکس آئی تھی، اور پھر وہ کیونکہ رجیم چینج ہوا ایکسیٹرا تو وہ دب گئی نیچے ہی، اس کا اتنا ذکر نہیں ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ اختر عبد الرحمان کے سوئس اکاؤنٹس کے اندر $30 ملین جو تھے وہ سوئس لیکس میں آئے تھے۔ تو وہ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، فاتح جہاد افغانستان کتاب لکھی گئی پوری، اس نے کتاب لکھوائی، یعنی کہ اپنے جو لفافے تھے اس لفافے سے اس عبد الرحمان نے بعد میں جو وہ مر گیا ضیاء کے ساتھ، تو اس نے کتاب ایک پوری 300-400 صفحوں کی اپنی تعریف میں کتاب لکھوا لی۔ تو یہ بھائی میرے وہ پراپوگنڈا تھا، یہ وہ ان کے ٹیکٹکس تھے جس سے انہوں نے سادہ لو عوام کو بے وقوف بنائے رکھا۔ تو وہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر یہ آہستہ آہستہ ان کا یہ جو ماسک ہے وہ گرا ہے۔ جی اوور ٹو یو۔ اوسی بھائی، آپ اقبال کو سنتے ہیں یا اقبال کو پڑھتے ہیں تو بڑی زبردست ایک طرف آپ اور نظر بھائی میری توجہ لے کر چلے گئے ہیں۔ تو میں ایک شعر پڑھ کے 2 باتیں 3 کو اس میں رگڑوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اقبال نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ تعلیم اگر خدا سے دور کرے تو فتنہ ہے۔ اب وہ کون سی تعلیم ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، فرمان تو یہ فرمان کیا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور بدی کو روکو۔ اب بدی کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہونا بلکہ بدی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جانا، اور بدی کا دفاع بھی کرنا، اور خود بھی اسی بدی میں اپنے ہاتھ دھوتے رہنا، بلکہ ہاتھ کیا نہاتے رہنا، اور اپنے آپ کو لاکھوں علماء کا استاد بھی کہنا، اور لوگوں کے ٹیکس کے پیسے چرا چرا کر لسیاں بھی اڑپ جانا۔ تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب نہ حق کے لیے اٹھے
تو شمشیر بھی فتنہ. اب 9 مئی کو بھی دیکھ لیں, 17 جون کو بھی دیکھ لیں, جو 14 خون اور 90 لاشیں بچھا دی گئیں ماڈل ٹاؤن کے سبزہ میں. پھر اس کے بعد 9 مئی سے لے کر آج دن تک لاشوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. اب یہ ایک اور فتنہ ہے جو شمشیر ہے. شمشیر ہی کیا, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کچھ لوگ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں اور ہم ناموس رسالت کے پیرادار ہیں, ہم پیرا دیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت پر, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آخر میں کیا تو ایک کلین شیو نے کیا, جو بھی کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا. تو میری جان زبردست آپ نے وہ توجہ ادھر دلوائی. تو میں نے کہا تھا کہ میں تینوں کو رگڑوں گا, تو تینوں کو میں نے رگڑ کے رکھ دیا. جاگیرداروں میں یہ آتے ہیں یہ جو قبضہ مافیا تھے, یہ شریف جتنے بھی ہیں, تو یہ ایک دلال کی اولاد تھے, اور دلالوں کی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ غنڈے قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. یہ غنڈے تھے. پھر ہمارے میڈیا نے ان کو ہمارے اوپر سیاستدان بنا کر مسلط کروایا, اور آج یہ سیاستدان پہچانے جاتے ہیں, سیاستدان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. دراصل ان کی جو اصلیت ہے, ان کے باپ دادا جو تھے وہ دلال ہوا کرتے تھے, اور پھر دلال کے بعد یہ تھوڑا سا نیچے اترے اور انہوں نے غنڈہ گردی شروع کر دی, یعنی کہ لوگوں کا مال چوری کرنا. جس طرح کے ریلوے کے ٹریک انہوں نے چوری کیے اور اس سے بٹھیوں میں, اور اس طرح میڈیا نے پھر ان کو آ کر قبضہ مافیا سے سیاستدان بنا دیا. اب یہ سیاستدان بنے بیٹھے ہیں. پارٹی کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے, ایک ایک رکن کا اگر سکین کیا جائے, تو آپ کو کوئی مونچھوں والا غنڈہ نظر آئے گا, کوئی آپ کو کلین شیو غنڈہ نظر آئے گا, کوئی آپ کو گنجا غنڈہ نظر آئے گا, کوئی آپ کو, اور شکلیں جتنی بھی ہیں سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں, بڑووں جیسی ہیں. جس طرح کے لاہور میں ہیرا منڈی کے باہر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر باہر بیٹھے ہوئے بڑوے ہوا کرتے تھے, یہ سارے اسی طرح ہیں. جس نے عمران خان کے اوپر بات کی, عمران خان کے کردار کے اوپر بات کی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ایسا غضب نازل کیا کہ اس کی اپنی کیا کہتے ہیں کہ عزتیں سرے بازار اچھلی. رانا ثناء اللہ نے بات کی, کبھی رانا ثناء اللہ نے بشرا بیگم کو غلط القاب سے مخاطب کیا, تو اس کی بیٹی زمانے بھر کی ڈانسر نکلی. اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف کی حالت آپ جانتے ہیں, اور باقی جتنی بھی ہیں وہ ڈڈو چارجر یا نواز شریف کی تو کسی سے ڈکی چھپی ہی نہیں ہے. تو سارا کچھ کھول کھال کے رکھ دیا. تو میری جان یہ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے تھے. کبھی شہزادوں کو منگوایا کرتے تھے تلور کے شکار کے لیے, تو وہ تلور کا شکار نہیں ہوتا تھا, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شکار کروایا کرتے تھے. یہ شروع سے ہی دلے تھے, بڑوے تھے. انہوں نے دلالیاں کی, کبھی قطریوں کی, کبھی سعودی شہزادوں کی, کبھی اماراتیوں کی. یہ دلالی کرتے رہے اور اپنے گھر بھرتے رہے. یہ دلال قسم کے لوگ تھے. پھر دوسرا سینما بینی کے ٹکٹ بیچنے والا وہ غنڈہ حاکم زرداری کا غنڈہ, جو سینما کے بلیک میں ٹکٹ بیچا کرتا تھا, اور ڈاکو حاکم زرداری جو قافلوں کو لوٹا کرتا تھا, اس کی اولاد. جس دن سے بے نظیر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی, پھر اس نے زبردستی بھٹو پیدا کیا, اور زبردستی بھٹو کو آ کر ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی. وہ بھی آپ کے سامنے. اور یہ فضلانڈو اور یہ لبیکیے, یہ جتنے بھی ہیں, ان سب کو نچوڑ نچاڑ کر اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ اقبال نے رکھا ہے. مجھے ایک لبیکیے نے کہا تھا کہ یار یہ فلان جو بندہ ہے اس کی تو داڑھی ہی نہیں ہے, تو یہ آپ اس کو کیوں مانتے ہیں, تو داڑھی اس کی سنت کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں اس کو ماننا چھوڑتا ہوں. آپ اس لنگڑے کو کہیں کہ وہ اس طرح کرے کہ اپنا ایک علامہ اقبال کے شعر مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر نہ پڑھا کرے, کیونکہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کم از کم اس کی داڑھی تھوڑی بہت تو ہے, اقبال کی تو تھی ہی نہیں, تو لنگڑا تو اسی کے شعر پڑھتا ہے. تو ان لوگوں کا صرف فکر
ان لوگوں کا علم اتنا ہے کہ جب اقبال نے شکوہ لکھا تھا تو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو زندان میں ڈال دیا تھا، اور جس وقت اقبال نے جواب شکوہ لکھا تو انہوں نے پھولوں کی مالائیں پہنا کر اس کو ولی بنا کر باہر نکال دیا۔ تو یہ تنگ نظر، تنگ ذہن اور کم علم لوگ ہیں، ان کی باتوں کے اوپر غور کرنے کے بجائے ان کو اگنور کر دیا جائے تو بہتر رہتا ہے۔ تو میں نے ان ساروں کو اللہ کے فضل سے کوشش تو دھونے کی پوری کی ہے، دو ہی دیا ہے بلکہ۔ تو اب اوور ٹو یو جی، میں نے تو شعر پڑھنا تھا ساتھ میں ان کا دھونا، ان کے نصیب میں جلالت ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جی۔ اوور ٹو یو۔ جی یہ نیچے خالد بھائی آئے ہیں، اپنے علی ڈوگر بھائی آئے ہیں، ان کو بھی اوپر لے لیں اگر بیٹھے ہیں نیچے تو۔ یہ علی ڈوگر بھائی ہیں، ان کو بھی اوپر لے لیں آپ۔ ماسٹر جی آپ کیا ایڈ کرتے ہیں سر اس میں ذرا؟ اوور ٹو یو۔ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے اوسی بھائی۔ علی ڈوگر بھائی اگر آپ نیچے ہیں تو پلیز ریکویسٹ ڈالیں یا سامنے آئیں تو میں آپ کو اٹھاتا ہوں جی، جس طرح آج کل پاکستان میں اٹھایا جا رہا ہے تحریک انصاف والوں کو۔ نہیں وہ میرا خیال ہے علی ڈوگر بھائی آئے ہیں اور آ کے نکل گئے ہیں نیچے سے۔ تو اصل میں خالد محمود بھائی بات یہ ہے کہ آج جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ اس نے کیا ہے، طلت حسین نے یونیورسٹی اور کالجز کے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک بچی نے بڑا اچھا سوال کیا نا اس میں کہ آپ جو ہیں اس نے کہا جی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے جو 65% یوتھ ہے پاکستان کی، جو 65% یوتھ ہے پاکستان کی، وہ سارے اس ملک سے کیوں چلے جانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ ہمیں جواب دیں۔ یعنی کہ اس ملک سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یوتھ کے ساتھ اٹیچ ہیں، یہ یوتھ کی ہمیں فکر ہے، تو 65% لوگ جو یہاں سے یوتھ ہے وہ یہاں سے کیوں بھاگ جانا چاہتی ہے؟ تو یہ بڑا ویلڈ ایک اس کا سوال تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ان کمپیریزن ٹو دس کوشچن، صبح میں ایک پریس ٹاک دیکھ رہا تھا، کل شاید میں کل کی بات ہے، میں ایک پریس ٹاک دیکھ رہا تھا، ایک چائنیز ڈپلومیٹ کوئی پریس کانفرنس کر رہا تھا، تو اس سے آپ کا برٹشر تھا، کوئی برٹشر ایک جرنلسٹ تھا، اس نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے ہاں ملک میں نا ریپریشن ہے، ٹھیک ہے نا، وائی دیر از کائنڈ آف ریپریشن، یعنی کہ وہ یہ بات کر رہا تھا اگر آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے تو سیاسی طور پہ آپ کا جو ہے وہ ریپریسو ایک ملک ہے اور اس میں ریپریشن ہے۔ تو اس ڈپلومیٹ نے اس سے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس چائنا کے اندر ریپریشن ہے تو پھر جو اس چائنا نے ایک بڑی چھوٹی سی 30 سال کی مدت میں ایک ڈائنامک اکانومی جو ہے وہ بلڈ کی ہے، تو اگر کسی ملک کے اندر ریپریشن ہو تو اتنی کیونکہ ایک نالج بیس سوسائٹی بنانے کے لیے آپ کو ایک بڑی اسکلڈ اور پڑھی لکھی ورک فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پچھلے 30 سال کے اندر ان کی جو R&D کی آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ابھی آپ دیکھ لیں تو وہ دیٹس نمبر 1، انہوں نے سرپاس کر دیا ہے US کو بھی۔ تو اتنی زیادہ انویسٹ ایجوکیشن میں جب ہم نے کیا ہے، ایجوکیشن میں انویسٹ کر کے ہم نے اس کو ایک ڈائنامک اکانومی بنایا، ایک نمبر 1۔ نمبر 2 اس نے بتایا کہ لاسٹ ایئر یعنی کہ 2022 کے اندر 150 ملین چائنیز جو ہیں ٹورسٹ پوری دنیا میں گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، اس نے کہا پچھلے سال 2022 میں 150 ملین چائنیز پوری دنیا میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹورسٹ گئے ہیں۔ اور جو میرے بھائی یہاں تھوڑا سا ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں، دنیا کے بگ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، جو ان کو پتا ہوگا آپ دنیا کے کسی بگ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو صرف چائنیز ٹورسٹ نظر آتا ہے، آج کہیں بھی آپ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ پچھلے سال 150 ملین چائنیز جو ٹورسٹ گئے ہیں ان میں سے ایک بھی ٹورسٹ ڈی فیکٹر نہیں ہے، یعنی ان میں سے ایک بھی ایسا چائنیز ٹورسٹ نہیں ہے جو سلیپ ہوا ہے کسی ملک کے اندر، یورپ کے اندر، US کے اندر، کینیڈا کے اندر، رائٹ۔ تو ظاہر ہے پھر ریپریشن تو نہیں ہے نا جی، ایک اکانومی ہے، اس اکانومی وہ فروٹفل اکانومی ہے۔
تو یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کی آپ نے گیجنگ کرنی ہے نا کہ آپ کا ایک ملک ہے یا ایک دوزخ ہے. ایک تو ملک ہوتا ہے نا جس کے 150 ملین لوگ جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بھاگتا نہیں، سلپ نہیں ہوتا. اور دوسرا ہے جہاں پہ اگر آج ویزا کھول دیا جائے تو اس جہنم سے، اس دوزخ سے میرا خیال 90% بندے بھاگ جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک نیکڈ ریئلٹی ہے اس کی، اور یہ اسی کی تبدیلی کی ضرورت ہے ہمیں. جی علی ڈوگر بھائی ویلکم سر، آپ آئے. تو ندیم صاحب بھی آ گئے ہیں، تو اوور ٹو یو بھائی. علی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب دوست احباب؟ جی جی الحمدللہ، آپ کیا آقا علیہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے اس السلام وقت؟ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور شکر ادا نہیں کر رہے. جی بہت بہت اللہ کا کرم ہے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی نعمتیں ہم پہ خاص ہیں. ہم آزاد ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے جی. ہمیں فکر پتہ نہیں اس لیول کی ہے کہ نہیں جس لیول کی ہونی چاہیے تھی. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، تاکہ میں بھی ٹاپک کے قریب قریب رہوں. ہاں جی علی بھائی جدھر آپ کی مرضی ادھر لے چلیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ فہیم بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان کی ایک پکچرز بھی دیکھی ہیں، بڑے انہوں نے خاص ایک گروپ میں ڈالی ہیں ماشاءاللہ. بہت چیزوں کو یہ سیاسی طور پہ تو یہی بیان کریں گے، لیکن میں تو آپ دوست احباب کو ایک انالیسس کر کے دے سکتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس طرف جا رہا ہے وہ کافی خطرناک صورتحال ہے ہر شعبے کے اندر. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو راج ہے وہ فراڈیوں کا راج ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بھتہ خوروں کا راج ہے. کھلم کھلا اب ایک چیزیں سامنے نکل کے آ گئی ہیں. اب کوئی ابہام ہمیں رہنا نہیں چاہیے کہ یہ ملک جو ہے اس پہ باقاعدہ طور پہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، مافیا اس وقت اس کے اوپر قابض ہے، اور مافیا سے جو قبضہ چھڑانا ہے وہ پیار اور محبت سے تو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے لیے ایک بڑی لمبی تحریک چاہیے ہے اور بڑی کمیٹڈ ایک جو ہے وہ موومنٹ چاہیے ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑے گی ہر طرح کی. ہم تو دیکھو دور بیٹھے ہیں، بڑے اچھی باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن بات اب باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کی ہے. اس میں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت پاکستان اصل میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا ہے. میں خان صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ جس میں باجوہ جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کے، بڑی مشہور تقریر ہے وہ اس کی، مجھے کہتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے سارے لوگوں کی ویڈیوز ہیں. یہ پرائم منسٹر کی کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیلی فونز، پرسنل فونز کو ٹیپ کرتے ہیں، پھر اس کو موڈیفائڈ کرتے ہیں، اس کو مزید سینسیشنل بنانے کے لیے. منوان نہیں، اس میں اپنا مرچ مسالہ بھی ڈالتے ہیں. ڈالنے کے بعد یہ جا کے یہ پولیٹیکل لیڈرز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر یہ بلیک میل کرتے ہیں. تو جب یہ کردار سامنے آیا ہے، خاص طور پہ ہماری جو ہائیسٹ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا توقع کریں گے اس نیشن سے کہ یہ کس طرف جاری ہے؟ اس کو تباہ کرنے کا اپنے گھر کے مالیوں نے ہی پیسے لے لیے ہیں کہ ہم اس کو آہستہ 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 ایک ایسی ڈگر پہ لے جائیں گے جہاں جا کے لوگ خود سرنڈر کر دیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے جو غلامی کا توق ہے اسی کو اپنی کامیابی سمجھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی جنگ ہے جو خان صاحب لڑ رہے ہیں. مگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی مایوسی ہے کہ جو وہاں کی عوام ہے وہ بھی اب اس کے اندر اتنا اڈیپٹ کر گئی ہے کہ جیسے میں ابھی پچھلے دنوں ایک گھوڑے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. گھوڑے کو جس طرح سے نکیل ڈال کے پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو پکڑ کے چلایا جاتا ہے، اس نے نہیں ڈالی کچھ بھی، لیکن اس نے وہ سٹیپس کیے تو گھوڑا خود بخود ان سٹیپس پہ چلنا شروع ہو گیا. حالانکہ نہ اس نے اس کے گلے میں کچھ ڈالا، بس اس نے ایک ایکٹنگ کی، اور گھوڑا سمجھ رہا تھا کہ مجھے قابو کر لیا گیا ہے، لہٰذا مجھے اب اسی پیٹرن پہ واک کرنی ہے جس پہ کہ مجھے پوری طرح سے وہ کاٹھی ڈال کے
اس کی لگامیں پکڑ کے. وہ بندہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے لوگ پھر جو ہے نا وہ ان کو سدھایا جا سکتا ہے. ہماری قوم جو ہے وہ اب اس کو بھی اسی طرح سے غلامی کے جو طوق ہیں اور زنجیریں جو ہیں وہ اپنی کامیابی لگنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں آسانی ہے، ان کا کمفرٹ زون ہے، اس سے لوگ باہر نہیں نکلنا چاہتے. تو اب میں کوئی مایوسی کی بات کروں گا تو آپ کہیں گے علی ڈوگر صاحب مایوسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ پاکستان کے لوگ اب نکلنا نہیں چاہتے ہیں، ڈر رہے ہیں. خوف نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ خوف جو ہے ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہا، اس لیے کہ اتنی بڑی وہ جن قسم کی جو آپ نے ایجنسی تیار کی تھی جس کے اوپر اربوں خربوں ڈالر ان کا بجٹ ہے، وہ بیسیکلی جب وہی ہماری ملائن ہو گئی ہے، یا اس کے اندر ہی رخنہ ڈال دیا گیا ہے، یا اسی کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر لیں، تو اب ہمارے پاس عوام کے پاس اس وقت لا کے جو آپشن رکھی گئی ہے، عوام اس کو پسند نہیں کر رہی ہے، لیکن عوام کو یہ وائبز دی جا رہی ہیں کہ یہی آپشن ہے آپ کے پاس ایکسیپٹیبل. اس کے سارے کیس معاف کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے، خان صاحب کے اوپر مزید سختیاں کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے. ہم کس ووٹنگ پروسیس کی بات کر رہے ہیں؟ ووٹنگ پروسیس تک تو بات جائے گی نہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ بہت غاصب ہیں، یہ فرعونیت کی دیکھو نا، اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کے ساتھ آپ ایک ایجنسی کو لیس کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اسی کو کوئی طاغوتی طاقت آئے اور اس کی ان تمام پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو برائب کر کے خرید لے، اور ان سے پھر وہ کام لے جو وہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی کہہ لیں پاکستان کی، کہ پاکستان کو اس ڈگر میں ڈال دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ان ایجنسیوں کو کوئی بھی ایماندار آدمی پسند نہیں. میں کرکٹ کی مثال بھی، میں کرکٹ کی جو کانفیگریشن پڑھ رہا تھا کہ ایک بچہ کیا نام ہے اس کا، وہاب ریاض، اس کو چیف سلیکٹر بنا دیا جاتا ہے. اس کی سپورٹ کے لیے کامران اکمل اور ساتھ میں وہ ہمارا ایک بیٹسمین لیفٹ ہینڈر ہوتا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ جو سٹے بازی میں باہر نکل گیا تھا، بٹ صاحب، اس کو ان کے معاون بنا دیا گیا ہے. سلمان بٹ صاحب، اس کو اس کے معاون بنا دیا گیا ہے. تو وہ مجھے کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ ڈوگر صاحب یہ دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار دیکھو، اس کا ریپل افیکٹ اوپر سے آ رہا ہے. جب آپ ایک فراڈیے، سب سے بڑے فراڈیے کو اگر آپ ملک دے دیں گے تو وہ پھر اپنے جیسے چھوٹے فراڈیے جو ہے وہ ہر شعبے میں لگا دے گا. سمپل اس کی ایکویشن ہے. تو اب پاکستان کے اندر تو بقا ان لوگوں کی ہے جو خود اب کیا کہتے ہیں اس کو، اس نظام کے ساتھ لڑ سکیں، اس نظام کے ساتھ پنگا لے سکیں. یہ اب میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو جو نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کے یہ مراحل تھے. وہ 2015 میں اس کی فائنل سٹیج پہ لے کے آنا تھا، لیکن وہ پروسیس ڈیلے ہو گیا اب 8-10 سال. لیکن کوئی بھی بھولا نہیں ہے کہ اس کو پاکستان کو ڈی اسلامائز کیا جائے گا. ڈی اسلامائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا ہر وہ رول آف لا جس کو اسلام بتاتا ہے، یا وہ جو کوالٹی آف دی یا پیورٹی آف دی ہارٹ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنے رفقا کے اندر ڈالی تھی، کہ وہ اندھیرے میں بھی وہ گناہ نہیں کرتے تھے. ان کو اتنا پکا ان کے ایمان کو بنا دیا تھا. جیسے مثال کے طور پہ وہ ایک دفعہ حضرت عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گشت کر رہے تھے تو آواز ایک لڑکی کی آ رہی تھی، آپ نے سنا تھا. اس کی امی اس کو کہتی ہے پانی ڈال دو بیٹا، وہ کہتی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو آپ کو شاید پوری ہسٹری بتاتا ہوں میں اس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی. پھر اسی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اسی کی نسل سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. انہوں نے پھر دیکھیں آپ نشاط ثانیہ بھی کی ہے، جس کو سیکنڈ عمر کہا جاتا ہے. وہ پیورٹی آف دی ہارٹ جو لوگوں کے اندر سے نکال دی گئی ہے، کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے ڈرنا ہے، مجھے سے مدد مانگنی ہے، جس کو خان صاحب نے بھی نعرہ بنایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ والی جو پیورٹی آف ہارٹ جو ہے وہ مسلمانوں میں سے نکالنے کا کام تھا ڈی اسلامائزیشن. ڈی اسلامائزیشن پہلا پروسیس تھا جو نیو ورلڈ آرڈر کا تھا. پھر دوسرا ڈی اسٹیبلائزیشن تھی. ڈی اسٹیبلائزیشن کا مراحل بھی اب طے ہو گئے ہیں. اب ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف موو ہو رہا ہے ہمارا ملک. اس میں جو اس وقت بہت بڑی کیا کہتے ہیں اس کو روکا ہوا ہے
وہ نسل ہے جو عمران خان صاحب نے اب نوجوانوں کی تیار کر دی ہے، کہ ان کے اندر ایک سوچ ڈال دی ہے کہ ہمیں کرپٹ لوگ نہیں چاہیے. ان کے وہ اب یونیورسٹیوں میں کالجز میں اپنی آواز کو ریکارڈ کرا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ایک جگہ ریکارڈ ہوئی ہے، بچوں نے کی ہے، ہارڈ ٹائم دیا نواز شریف کو بھی. تو وہ ایک سوچ تو ڈیولپ ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے اندر اس لیول کی انٹینسٹی جو ریکوائرڈ ہے، جس کی بنا پہ ایک بڑی چینج آ سکتی ہے، وہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ چھوٹا سا پروسیس نہیں ہے. کہ اس سوچ سے ایک انٹینسٹی کریٹ ہو، پھر ایک موومنٹ بنے، وہ موومنٹ پھر آگے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے چیزوں کو چینج کرے. تو یہ اب جس طرح یہ 9 مئی کا واقعہ ہے، اس کو پھر جو جو یہ طبقہ ہے وہ اس میں گھس کے اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے. بڑی سے بڑی موومنٹ جو ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بندے انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ آج کا نہیں ہو رہا، یہ بہت پرانا ہو رہا ہے. یہ ایک کشمکش ہے، ایک جنگ ہے، آخری سانس تک کی یہ ایک کوشش ہے. جو لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو لوگ ایمانیات جنہوں نے پڑھی ہے، یا سیاست اس طرح سے کرنا. دیکھیں یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ ان ملکوں میں اور طرح سے امپلیمنٹڈ ہے، مگر یہ جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف جا کے جب یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. یہ بات خان صاحب جیسے بڑے ذہن کو تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھئی مجھے کوئی بھی ڈیل کرنی ہے وہ پاکستان کے حق میں پہلے کرنی ہے نا، میں نے آپ کے حق میں تو نہیں کرنی پہلے. ہاں ٹھیک ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ آپ ہمارے دوست رہیں، آپ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. ایک غریب دوست ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا امیر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جو امیر دوست ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ مسلط کر دے، یا جس طرح سے وہ چاہے غریب دوست اس طرح کرے. تو غربت کی اس لعنت سے پہلے تو باہر نکلنا ہوگا تاکہ ہماری ڈیپینڈنسی ختم ہو. اب یہ پروسیس سارا ہی ڈیلے ہو گیا. خان صاحب کے آتے ہی اس میں اتنی جان آ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اور 5 سے 10 سال میں یہ ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی اس صورتحال میں یا اس میں آ جائے گا، پوزیشنز میں آ جائے گا. لیکن اب اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ڈائریکشن ساری چینج ہو گئی ہے. آپ کے سامنے سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں. تو وہ خان صاحب کہتے تھے نا، یہ 2 پارٹیاں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اب یہ تیسری بات جو سامنے آئی ہے کہ وہ 2 پارٹیاں ہی سکے کے رخ نہیں تھے، بلکہ یہ ساری ایجنسیز مل کے بھی ایک ہی رخ ہیں. یہ سبھی ملے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایک بات نہیں ہے. یہ سارے انسٹرکشنز کہیں اور سے لے رہے ہیں. اس ملک کی جو تقدیر ہے نا، وہ اس وقت صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے، اور اب یہ موومنٹ بھی اسی طرف جاری ہے. دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ خام خیالی یا ہم لوگ محنت تو پوری طرح سے صرف فہیم بھائی کر رہے ہیں، باقی حضرات بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ لگے ہوئے ہیں، اوورسیز بیچارے بول کے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. مگر ہماری کیا سے ہے؟ ہماری ایک سرٹن لیول پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نا. جیسے کل ایک اور براڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے بھائی ڈنڈے تو نہیں اٹھا سکتے نا، پر ایک ہم کوئی سرٹن لیول تک ریزسٹنس کر سکتے ہیں. جب ہمارے گھر کے وہ لوگ جن کو ہم نے خود دودھ پلا کے اتنا طاقتور کیا ہے، اب وہ طاقتور، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ملک بوڑھا ہو گیا ہے. دیکھنا ملک ہمارا بوڑھا ہے، وہ طاقتور ہے. ملک اس حوالے سے بوڑھا ہے کہ نہ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ صحیح ہے، نہ اس زر مبادلہ ٹھیک ہے، نہ اس کے پاس کوئی ریزرو ٹھیک ہے. تو وہ تو بالکل لولا لنگڑا قسم کا ایک وہ ہے، جان اس میں ہے ہی نہیں ہے. تو مگر وہ جو دوسری طرف ہے وہ ایک جن ہے. اس کو جن ہم نے خود دیا، سب سے زیادہ دودھ اس کو پلایا، سب سے زیادہ مرات وہاں پہ دے دی. تو اب اس کے بعد ان کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہیلپ کریں گے ان ایلیمنٹ کو ملک سے ریموو کرنے میں جو فراڈ ہیں، جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ انہی کے دست و بازو بن جائیں گے تو پھر مجھے آپ خود ہی بتا دیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا. اس کا مستقبل جو ہے وہ وہی ہوگا جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، دیکھو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات بھی انہی لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے جو اپنے لیے کوئی کام کرنا پسند کرتے ہیں. جب یہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، خان صاحب تو دیکھو ایک فرد، ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. وہ ایک قوم کو سوچ دے سکتے ہیں، وہ ایک قوم کو پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، وہ قوم کو اکٹھا کر کے ایک اجتماعی طور پہ ان کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کی بات کی ہے. خان صاحب نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے انہوں نے سنایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ مت ڈرو، کسی سے، کسی کے آگے مت جھکو، وہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن یہ تو اتنے زیادہ
امبیلنس اپروچ ہو گئی ہے کہ میں تو بڑی بری طرح سے خان صاحب نے دیکھو اب آخری گیند تک لڑنے کھیلنے کی یا لڑنے کی آخری سانس تک قسم کھائی ہے کہ میں ان کو جہاں تک میں ان کو رزسٹ کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، اور بالکل پیسفل پروسیس کے تھرو کروں گا. کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس طرح ہم اپنے کارکنوں کو وقتاً فوقتاً ان کو بیچاروں کی اپنی جانیں خطرے میں ہیں، وہ بھاگے پھر رہے ہیں. جہاں جہاں پہ اب ریزسٹنس آ رہی ہے، بربت صاحب نے کام شروع کیا ہے، کنونشنز کر رہے ہیں، وہ اب پنجاب میں بھی جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اب ملک کو جس طرف لے کے جا رہی ہیں، مجھے تو سارا کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن میں اب آپ کو اس براڈ پہ کیا بتاؤں کہ اگر یہ پرولونگ کر جاتی ہے یہی صورتحال اور نواز شریف واقعی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، تو دوسری تیسری اور قسط آئے گی، اس کے بعد لوگوں کے پاس آپشن زیادہ نہیں رہیں گی. لوگ پھر لوگوں کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو وہ خود ختم ہو جائیں گے یا پھر اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہو جائیں. حق تو اپنا چھینکو، کوئی بھی آپ کو پیار محبت سے، بچے ابھی جب روتا ہے نا تبھی ماں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو دودھ پینا ہے، اس کو بھوک لگی ہے. یہ ان کو بھی جو بھی چیخنا چلانا ہے، جو بھی انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، اب ان یہ لیڈر لیس قوم ہوتی جا رہی ہے. لیڈر دیکھو، لیڈر یہ نواز شریف کو لیڈر تھوڑی ہے، یہ تو آ گیا ہے، اس کو تو لایا گیا ہے، اس کو تو امپلیمنٹ کر دیں گے. لاؤ جی، جو قسطیں آ رہی ہیں، نہ اس کے کہنے پہ کسی نے یہاں انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، نہ اس کے کہنے پہ کوئی زر مبادلہ اکٹھا ہونا ہے، نہ ٹیکسز لوگوں نے دینے ہیں. یہ سارے چور ان کے گھر کے، سارا بزنس سب کا ان کا اپنا ہے، وہ جو مرضی کر لے، انہوں نے کہنا ٹھیک ہے جی بس نہیں ٹیکس دینا نہ دو، تو ملک اور پیچھے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، مایوسی کے بادل ہیں اس حوالے سے. اللہ کرے خان صاحب جو ہیں وہ مگر میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب تک دیوار کھڑی ہوتی ہے نا، اس میں ایک دراڑ تو آئی ہوتی ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دھڑام سے گر بھی جاتی ہے. خان صاحب نے اس مضبوط دیوار، کرپشن کی جو دیوار ہے، اس میں دراڑ تو ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، میری یہ ایمان ہے، مگر کیا اس کو گرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے؟ اس کے اوپر مجھے اس وقت تک تو ڈاؤٹ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا، یہی آگے پھر باری بدل کے آنا شروع ہو گئے، خان صاحب کو یہ کسی بڑے پرابلم میں ڈال دیں. کیونکہ قوم سے جو توقعات تھی کہ باہر نکلو، تمہارے لیے ہماری ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. ہماری ریڈ لائن کراس ہونے کے بعد بھی ہم نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. سارے لوگ 15,000 16,000 بندہ انہوں نے اٹھا کے اندر ڈال دیا ہے. دے ڈونٹ کیئر مین. وہ اب اتنا جن ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی، یہ لیڈر لیس قوم ہمیں انہوں نے بنا دیا. جو بندہ بولا اس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ عثمان بیچارہ جو ہے، وہ جو سیال کوٹ کا ہے، اس کے کاروبار ہر چیز ختم کر دی. تو یہ ساری چیزیں اب الیکشن سے چینج آئے گی، یہ تو اب فہیم بھائی بتائیں گے. میں نے تو جنرل سا ایک انالیسس کر دیا ہے کہ یار دیکھو، مجھے تو سامنے نظر آ رہا ہے، جب نہ ہمیں کمپین کرنے دی جا رہی ہے، نہ ہم کوئی آفس کھولتے ہیں، 4 کرسیاں رکھتے ہیں، ان کے گلو بٹوں کو انہوں نے بتا دیا کہ مارو، جہاں ملتے ہیں مارو ان کو، جہاں ملتے ہیں ان کو مارو. تو اب ان کو کھلی چھوٹ دے کے، ان کے سارے کیسز ختم کرا کے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں الیکشن لڑ لو، مطلب بلے کا نشان بھی آ جائے گا. لیکن اب کیا لوگوں میں اتنی ویجیلنس ہے کہ لوگ نون لیگ کی گاڑی پہ بیٹھ کے آئیں، پیپر بھی ان سے لیں، تعلیم بھی وہی دیں، اور جا کے بلے پہ مور لگا دیں. اچھا، بلے پہ اگر مور لگ بھی گئی، جب کاؤنٹنگ ہو کے فائنل رزلٹ آئے گا، جو کہ ایک باقاعدہ رزلٹ ہوتا ہے، کو کیا ان کے پاس وہ بھی پاورز ہیں کہ یہ ووٹ گنے اور وہاں پیپر پہ کچھ اور لکھیں اور پھر ڈکلیئر کچھ اور کر دیں؟ کیا اس لیول کی بھی یہ لوگ کریں گے؟ مجھے تو اس سے بھی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، میں تو میرے خیال میں تو یہ وہ کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے. جب انہیں نظر آئے گا کہ ووٹ تو سارے پی ٹی آئی کے نکل رہے ہیں، تو فرض کرو ہمارے ہی ووٹ نکلتے ہیں اور ہم 2-2.5 اکثریت سے جیت جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں جیتنے دیں گے؟ یہ اور کوئی چیز بیچ میں نکال لیں گے. تو یہ قوم جو ہے نا، اس وقت جس طرف جا رہی ہے، وہ سمت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تباہی کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ ہے. بس یہاں سے بلڈ کر لیتے ہیں آگے نیریٹیو، اگر آپ نے اور اس پہ بات کرنی ہے. جی السلام علیکم فہیم بھائی، سن رہے ہیں آپ؟ فہیم بھائی جی سر السلام علیکم. جی میں نے علی ڈوگر بھائی کی بات سنی. لکس لائک کہ
ہی از ویری ڈسپوائنٹڈ. پہلی بات تو یہ ہے علی ڈوگر بھائی، آپ نے میری تصویر کہاں دیکھ لی ہے جس میں آپ کو ورنگ لگ رہی ہے، وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. تو سر بات، میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں جو میں نے اپنی ساری زندگی میں سیکھی، کہ جتنا زیادہ لوگوں میں ایک اویئرنیس آج میں نے دیکھی ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی. یعنی کہ لوگ بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں کہ سسٹم میں کن لوگوں کی کرپشن ہے. تو ان لوگوں کو اتنا زیادہ یہ مین ہینڈل کر کے کتنی دیر رکھ سکیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. میں بالکل ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ یہ مینیج کر سکیں گے. میں کسی بھی اینگل سے دیکھوں مجھے تو نہیں لگتا کہ سے فار ایگزامپل یہ مارجنلائز کر سکیں گے. جو شعور کا لیول ہے، اسی لیے میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس کی ہم میکسیمم تیاری رکھیں. آگے یا قسمت یا نصیب والی بات ہے. سے فار ایگزامپل یہ ابھی 2 نمبر الیکشن کروا لیتے ہیں، لوگوں کو لڑنے نہیں دیتے، تو کیا خیال ہے پاکستان بہت وائبل ہو جائے گا اور لوگ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ میرا نہیں خیال سر. تو ٹھیک ہے، باقی لوگوں سے پوچھیں، اوسی بھائی کو لے لیں، جس کو بھی لینا اس کے اوپر بات کریں. وہ صحیح بھائی، میں نے آپ تھوڑا میری بات کو نا، وہ میں نے تصویر کی بات کو اور زمرے میں کی ہے. میں اس سے میں نے کہا اس سے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ابھی ہم دیکھیں، میں بالکل مایوس نہیں ہوں. میں نے کہا ایک دیوار ہوتی ہے، اس میں ایک دراڑ ڈالی ہے خان صاحب نے، اور وہ نظر تو ایسا آ رہا ہے کہ کھڑی ہے، لیکن اس میں دراڑ ڈل چکی ہے. اب وہ کب گرے گی ندیم بھائی یہ نیچے نا تیمور کو لے لیں اوپر ذرا. تو دراڑ تو خان صاحب نے، آپ جیسے جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ڈال دی ہے اس کے اندر. اب گرے گی کب یہ قوموں کے فیصلے ہیں، بڑے ٹرن ہوتے ہیں. اس کو خدا کرے، ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے بڑی چینج دیکھیں، ہماری زندگی میں یہ چینج آئے اور خان صاحب کے ہاتھوں سے آئے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، میں نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں جس کو آپ چین آف کمانڈ کہتے ہیں، وہ اتنا پاورفل ادارہ ہے، یا پاورفل ادارہ اس کو ہم نے خود دودھ پلا پلا کے اس کا اتنا بجٹ رکھ کے بنایا ہے کہ ان سے جو انہوں نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ان کو اتنا بجٹ، ان کی اتنی مراعات تھی، اس لیے کہ کم سے کم وہ تو 2 نمبریاں نہ کرتے نا. اب جب وہی 2 نمبریاں کرنے لگ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد اب لوگوں میں جو شعور ہے، وہ شعور بیدار کیا اس لیول پہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے اس دیوار کو دھکا مار دیں؟ یہ اللہ کی طرف سے، دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، وہ تعداد میں بھی ہمیشہ کم رہتا ہے، طاقت میں بھی کم ہوتا ہے، وہ جیتا ہی اللہ کی مدد سے ہے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جب تک قوم جاگے گی نہیں، اللہ کی مدد بھی دیکھیں. اب لیڈر نے تو اپنا کام کر دیا ہے، لیڈر نے بتائیں کہاں کوئی کسی بھی جگہ پہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اگر آج وہ کسی سے ڈیل کر لے اور کل ہم کہیں گے یار خان صاحب نے بھی ڈیل کر لی تھی، اس نے کہا یار نہیں ڈیل نہیں کرنی ہے، چاہے مجھے جیل میں جانا پڑ جائے، اب چاہے اگر مجھے موت کے منہ میں بھی جانا پڑتا ہے، ڈیل نہیں ہوگی. یہ تو لیڈر کی کا کردار ہے. لیڈر نے تو اپنا کام کر دیا ہے کہ کیا کارکنوں نے بھی اپنا، اب 16,000 بندے اندر ہیں، وہ ایک لیئر ہے پوری پی ٹی آئی کی جو اس وقت جیل میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بڑی جواں مردی سے کام لیا ہے. اب یہ ایک جنرل عوام ہوتی ہے جن کے لیے سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا عوام جو ہے وہ اس لیول پہ بیدار ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یار جو لوگ ہمیں ان کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے تھے، کیا وہ خود بھی جاگنے کے لیے، ان کا بھی تو ایک کردار ہے نا جو سامنے اب آنا چاہیے. اب ان کا کردار ہمیں نظر آنا چاہیے اس طرح کا کہ وہ انہی کی گاڑی میں آئیں، وہ انہی سے تعلیمات لیں کہ جی انہی کے پمفلٹ ان کے ہاتھ میں ہوں، لیکن جب وہ بیلٹ پیپر کے پاس جائیں تو جا کے بلے پہ مور لگا کے آئیں. یہ اس لیول کی گیم کرنی پڑے گی عوام کو ان کے ساتھ. میری بات کو سمجھ گئے آپ؟ یعنی آخری دم تک ان کو یہ لگے کہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں، آخری دم تک ان کو یہ لگنا چاہیے. مگر جب ایکچول ایگزیکیوشن ہو فیصلے کی، وہ خان صاحب کے حق میں جائے.
یہ ہے اگر آپ کھلم کھلا دیکھو، کھلم کھلا تو وہ ہمیں کمپین ہی نہیں کرنے دے رہے پنجاب کے اندر. چلو کے پی کے میں تو میں سمجھتا ہوں مروت صاحب نے ایک مومنٹم بنا دیا ہے، لیکن پنجاب میں تو کچھ کرنے نہیں دے رہے. تو ہمارے پاس ایک ہی چیز رہتی ہے کہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرو کہ یار کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ کے ووٹ ڈالنے جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کا بندہ گھر سے اٹھا کے لے کے جائے.